بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، ابھی میڈیا میں یہ سارا چلے گا کہ یار وہ جو اے پی سی ہو رہی ہے، آل پارٹیز کانفرنس ہو رہی ہے، اور یہ سب لوگ جو ہے وہ مل کے بیٹھے ہیں کہ یار پاکستان آگے کیسے چلے گا اور اس گورنمنٹ سے کیسے. تو میں نہ تو عمران خان کا حامی ہوں اور نہ کسی اور سیاسی جماعت سے ایسا ڈائریکٹلی میرا کوئی رابطہ ہے، لیکن میں آپ کے سامنے صرف ان کا کردار رکھنا چاہ رہا ہوں. اس سے پہلے کے بھی بہت سے واقعات ہیں، لیکن میں آپ کو ریسنٹلی اگر آپ یہ دیکھیں وہ جو جوائنٹ سیشن ہوا تھا فیٹف کا، جس میں کیونکہ پی ٹی آئی کے پاس اکثریت نہیں تھی تو اس نے جوائنٹ سیشن بلا لیا کہ سینٹ بھی ہو اور قومی اسمبلی بھی ہو تو شاید ہمیں کچھ ریلیف مل جائے. لیکن فیکٹس اینڈ فگر یہ بتا رہے ہیں کہ تب بھی ان کا کام نہیں بننا تھا اگر کچھ ارینجمنٹ نہ کی جاتی ہیں. جیسے بالفرض میں آپ کو اب یہ بتا دوں کہ پی ٹی آئی کے پاس ٹوٹل اکثریت جوائنٹ سیشن میں تھی 216 ممبرز کی، جس میں ان کے ایم این اے بھی شامل ہیں اور ان کے سینیٹرز بھی. 180 ایم این اے اور 36 ان کے سینیٹر، تو یہ 216 بنتی ہے ان کی اکثریت. اور اس میں سے 16 جو ہے وہ مسنگ تھے، یعنی 16 بندے جو ہے وہ آئے نہیں. یہ تو ہو گیا پی ٹی آئی کا حال. دوسری طرف آپ چلے جائیں تو جوائنٹ اپوزیشن کا اتنے اہم دن میں 229 تھی ان کے ووٹ. یعنی اگر 229 اور 216 کو کمپیئر کریں، جن میں ان کے 162 ایم این ایس تھے اور 67 سینیٹرز تھے، تو یہ 229 کا فگر بنتا ہے. بہت بڑا ڈفرینس ہے. اور جو لوگ اتنے اہم موقع کے اوپر الیکشن گراس روٹ لیول پر بھی لڑتے رہے ہیں، انہیں یہ پتہ ہے کہ ہمیں تو یاد ہے کہ یار ایم کیو ایم تو مریضوں کو بھی لے آتی تھی اس ایسے موقع کے اوپر کہ جب ڈو اینڈ ڈائی کا مسئلہ ہو، جب زندگی اور موت کا مسئلہ ہو تو وہ مریضوں کو بھی لے آتے تھے، بوڑھوں کو بھی لے آتے تھے، ویل چیئر پہ بھی لے آتے تھے کہ اگر آج ہی ہو جائے تو معاملات جو ہے وہ بڑے سیدھے ہو جائیں گے. تو ڈفرینس یہ ہے کہ 216 پی ٹی آئی کے پاس تھے اور 229 ان کے پاس تھے. 216 میں سے ان کے 16 نہیں آئے تو ان کے پاس 200 کی اسٹرینتھ رہ گئی. ادھر 30 نہیں آئے. اتنے اہم دن کے اوپر پاکستان کے جمہوری نظام کے مطابق اگر یہ بل پاس نہ ہوتا اور گورنمنٹ یہ بل پاس نہیں کر پاتی تو آئین کے مطابق بات چلی جاتی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے سے وزیر اعظم تک، کہ وزیر اعظم کا ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوگا کیونکہ میجورٹی پارٹی کے پاس اکثریت نہیں ہے کہ وہ بل بھی پاس کرا سکے. تو اتنا اہم دن تھا. اتنے اہم دن میں اپوزیشن کے 30 سینیٹر غائب ہو گئے. اور یہ جو 30 سینیٹر غائب ہوئے، آپ ان کے نام اگر سنیں گے تو یہ زیادہ تر ان میں وہی لوگ ہیں جو روز ٹی وی پہ آپ آ کر بھاشن دیتے ہیں آپ کو کہ یار وہ یوں ہو گیا اور یہ ہو گیا اور ہم گورنمنٹ کو یوں کر دیں گے اور وہ کر دیں گے. آپ کو بڑی حیرت ہوگی. یہ جو میں آپ کو اسٹوری بتا رہا ہوں یہ ہے 19 ستمبر 2020 ڈان میں چھپی ہوئی ہے. 19 ستمبر 2020 کو ڈان نے پورا آرٹیکل لکھا ہے اور پورا اس کا اسٹوری دی ہے. اب ان میں ذرا آپ نام ملاحظہ فرمائیں. اشوک کمار جو ایبسنٹ تھے، میں صرف کیلکولیٹڈ وہ لوگوں کے نام لوں گا جن کو میں نے خود ٹی وی پہ دیکھا ہے آ کے. اشوک کمار، اسرار اللہ زہری، آصف علی زرداری، ریاض پیرزادہ، احسان باجوہ، رفضل کاکڑ، سینیٹر سلیم ضیاء. یہ وہی ہیں وہ جو بہت زیادہ لمبے ہیں، ماشاءاللہ ان کا قد بڑا اچھا ہے کراچی سے. سینیٹر سلیم ضیاء نون لیگ کے بہت بڑے. چودھری تنویر اکثر آپ کو ٹی وی پہ نظر آتے ہیں. مولانا عطاء الرحمان نہیں آ سکے. طلعت محمود صاحب بھی نہیں آ سکے. یہ جو میں نے آپ کے سامنے نام لیے یہ 10، یہ پورے 10 ہو گئے. اور پی ٹی آئی نے یہ بل پاس کیا ہے 10 سیٹوں سے، تو 10 تو یہ صاحبان ہو گئے. ایک دو ایکسٹرا بتاتا ہوں آپ کو. سینیٹر روبینہ خالد اکثر آپ نے ٹی وی پہ دیکھا ہے. دلاور خان افسران، راحیل مکسی سینیٹر، یہ بھی 3. یعنی 30 میں سے میں صرف آپ کو 13 بتا رہا ہوں کہ یہ جو لوگ وہاں پہ نہیں آ سکے. اس اتنے اہم دن میں
کہ جس کے بعد نہ آپ کو اے پی سی کرنی پڑتی نہ کچھ کرنی پڑتی. اگر آپ وہیں کل کر دیتے تو یہ ساری کہانی جو ہے وہیں ختم ہو جاتی. ڈان لکھتا کیا ہے؟ ڈان اپنے آرٹیکل میں لکھتا ہے اسی دن یعنی کہ 19 ستمبر 2020 کو کہ ڈسپائٹ ہیونگ میجورٹی ان دا جوائنٹ سیشن آف پارلیمنٹ دا اپوزیشن واز انیبل ٹو ریلیز اٹس پلان ٹو بلاک کنٹروورشل legislation on Wednesday, giving the government a smooth ride. یعنی سیدھا سیدھا بھاگنے کا ان کو موقع دے دیا. اسموتھ رائڈ محاورہ انگریزی میں اکثر یوز کرتے ہیں کہ یار آپ نے اسموتھ رائڈ دے دی. تو بلاک کنٹروورشل لیجسلیشن آن دا ٹیوزڈے, گیونگ دا گورنمنٹ اے اسموتھ رائڈ ان گیٹنگ پاسڈ 8 bills including 3 related to FATF, Financial Action Task Force. اس کے بعد یہ بھاشن دے رہے ہیں ہمیں بیٹھ کے, وہ جو کیا خوب کہا ہے کہ وہ یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. تو بھائی یہی معاملہ ہے. دیکھتے رہیں, زندہ باد کے نعرے لگاتے رہیں. جزاک اللہ.